السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، جماعت و امامت کا بیان، اور اس ویڈیو میں بتائی جائے کہ کن کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے اور کن کے پیچھے نماز ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت کا بیان۔ جماعت کی تاکید بہت ہے اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ مسئلہ ایک، مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق مردود شہادت ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا۔ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے؟ مسئلہ 2، جمعہ عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت یہ نمازیں ہوگی ہی نہیں۔ مسئلہ 3، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھی تو سب کے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی، اگر سب نے جماعت چھوڑی تو سب نے برا کیا، یعنی محلے کے 10-5 لوگ تراویح ادا کر لے جماعت کے ساتھ تو محلے کے سب لوگ بڑی و جمعہ یعنی جو جماعت چھوڑنے کی برائی ہے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اگر محلے کے ایک بھی لوگ جماعت کے ساتھ تراویح نہ ادا کیا تو سب لوگ برا ہوں گے، یعنی اس برائی کا حقدار سب لوگ ہوں گے۔ مسئلہ 4، رمضان شریف کے وتر میں جماعت مستحب ہے۔ مسئلہ 5، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے اور رمضان کے علاوہ وتر میں بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ 6، اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضو 3 بار دھونے سے جماعت چھوٹ جائے گی تو بہتر ہے کہ 3 بار نہ دھویں اور رکعت نہ جانے دیں، اور اگر سمجھتا ہے کہ 3 بار دھونے میں رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ پائے گا تو 3 بار دھویں۔ جماعت ثانیہ کا حکم۔ مسئلہ 7، محلہ کے مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلہ کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی ہے تو اب پھر اذان و اقامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت کرنا مکروہ ہے، اور اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں، جب کہ محراب کے ہٹ کر ہو، اور اگر پہلی جماعت بے اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو اور پھر جماعت قائم کرے، یہ جماعت ثانیہ نہ ہوئی۔ ثانی سے مراد دوسرا جماعت۔ مسئلہ 8، جس کی جماعت جاتی رہی اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے، البتہ اگر ایسا کرے گا تو مستحب ہے۔ کن عذروں یعنی کن مجبوریوں میں جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ ان عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے یعنی ان مجبوریوں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے: ایسی بیماری جو مسجد تک جانے میں مشکل ہو، سخت بارش اور کیچڑ، سخت سردی، سخت اندھیرا، آندھی، پاخانہ پیشاب، ریا کا بہت زیادہ ہونا، ظالم کا خوف، قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر، اندھا ہونا، اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو، مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر، مفلس کو قرض خواہ کا ڈر، بیمار کی دیکھ بھال کے یہ اگر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، گھبرائے گا، یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔ مسئلہ 9، عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری کی ضرورت نہیں، دن کی جماعت ہو یا رات کی، یا جمعہ کی ہو یا عیدین کی، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، یوں ہی
یا کسی محفل میں جانا ناجائز ہے؟ ایک مقتدی کہاں کھڑا ہو؟ مسئلہ 10 اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر داہنی کے جانب کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اگر 2 مقتدی ہو تو پیچھے کھڑا ہو برابر یعنی امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ 2 سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 11 ایک آدمی امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، اور اگر امام آگے نہ بڑھے تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا خود ہٹ جائے یا آنے والا پیچھے کھینچے، لیکن جب مقتدی ایک ہو تو اس کا پیچھے آ جانا افضل ہے، اور اگر 2 ہو تو امام کا آگے بڑھ جانا افضل ہے۔ صف کے مسائل یعنی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے جو صف لگتی ہے اس کے مسائل۔ مسئلہ 12 صفیں سیدھی ہو اور لوگ مل کر کھڑے ہو، بیچ میں جگہ نہ رہے، اور سب کے کندھے برابر ہو، امام آگے بیچ میں ہو۔ مسئلہ 13 پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل، لیکن نماز جنازہ میں پچھلی صف میں ہونا افضل ہے۔ مسئلہ 14 مقتدی کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ یا بعد میں کہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 15 مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ الحمدللہ نہ سورۃ خواہ، امام جوڑ سے پڑھے یا آہستہ، امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ 16 صفوں کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اگلی صفوں میں مرد ہو اور اس کے بعد لڑکے، اور سب سے پیچھے عورتیں۔ امام کون ہو سکتا ہے؟ مسئلہ 17 امام مسلمان مرد عقل بالغ، نماز کے مسائل جاننے والا، غیر معذور ہونا چاہے کہ اگر امام میں ان 6 باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی گئی تو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 18 معذور اپنے مثل معذور کا یا اپنے سے زائد معذور والے کا امام ہو سکتا ہے، اور اگر امام مقتدی دونوں کو 2 قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کوڑھیا کا مرض ہے دوسرے قطرے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ 19 تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امامت ہو سکتا ہے۔ مسئلہ 20 موزوں پر مسح کرنے والا پیر دھونے والے کا امامت کر سکتا ہے۔ مسئلہ 21 کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ مسئلہ 22 وہ شخص جو رکوع سجود کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جو اشارے سے پڑھتا ہے، لیکن اگر امام و مقتدی دونوں اشارے سے پڑھتے ہوں تو اقتداء جائز ہے۔ مسئلہ 23 ننگا سطر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا، بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم۔ مسئلہ 24 بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ، اس کو امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے۔ مسئلہ 25 فاسق ملعون جیسے شرابی، جواری، زنا کاری، سود خور، چغل خور وغیرہ جو کبیرہ گناہ اعلانیہ کرتے ہیں ان کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے۔ مسئلہ 26 وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو۔ رافضی اگرچہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا صحابیت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شان اقدس میں طہرا کہتا ہو، حجمی مصفا قدری، اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا، اور وہ جو صفات و دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے سخت تر حکم ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ متشابہ سنت بنتے ہیں اور اس کے باوجود بعض
ضروریات دین کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یا کم از کم توہین کرنے والوں کو مسلمان جانتے ہیں، جیسے وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے پیچھے بھی بالکل نماز جائز نہیں۔ فاسق کی ابتدا کا حکم، مسئلہ 27، فاسق کی ابتدا نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے، باقی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے۔ اگر جمعہ شہر میں چند جگہ ہوتا ہو تو اس میں بھی ابتدا نہ کی جائے، دوسری مسجد میں جا کر پڑھے۔ مسئلہ 28، امام کا تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگر بلندی تھوڑی ہو تو مکروہ تنزیہی، اور اگر بلندی زیادہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 29، امام نیچے ہو اور مقتدی اونچی جگہ پر، یہ بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسئلہ 30، مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے میں منفرد ہے۔ مسبوق کی تعریف، مسبوق وہ ہے جو جماعت میں اس وقت شامل ہوا جبکہ کچھ رکعت امام پڑھ چکا تھا اور آخر تک امام کے ساتھ رہا۔ منفرد کے معنی اکیلا پڑھنے والا جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ مسئلہ 31، مسبوق نے امام کو قاعدے میں پایا تو اس طرح شامل ہو کہ پہلے نیت کر کے کھڑا ہو اور سیدھا رہنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قاعدے میں جائے۔ اگر رکوع سجود میں پائے تب بھی یہی کرے۔ اگر پہلی تکبیر کہنے میں رکوع کے حد تک جھک گیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 32، مسبوق 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت الحمد اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کر لے اور پھر کھڑا ہو جائے اور اس میں بھی الحمدللہ اور سورت پڑھیں اور اس رکعت پر قاعدہ وغیرہ کر کے نماز ختم کرے، یعنی علاوہ امام کے ساتھ والے قاعدہ کے اس کو اور 2 قاعدے ادا کرنے ہوں گے، ایک قاعدہ 1 رکعت کے بعد اور دوسرا قاعدہ اس قاعدے کے بعد 2 رکعت اور پڑھ کر، یعنی تیسرا قاعدہ۔ مسئلہ 33، مسبوق مغرب کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، الحمد سورت پڑھنے کے بعد 1 رکعت پر قاعدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے اور الحمد سورت پڑھ کر رکعت پوری کرے، قاعدہ آخرہ کر کے نماز ختم کرے، یعنی اپنی دونوں رکعتوں میں ہر 1 رکعت پر قاعدہ کرے اور دونوں رکعتوں میں الحمد اور سورت پڑھے، اس میں بھی 2 قاعدے ہوئے علاوہ امام کے قاعدے کے۔ مسئلہ 34، 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے بعد 2 رکعت اور پڑھے اور ان دونوں میں الحمد اور سورت ضرور پڑھیں۔ مسئلہ 35، پہلی رکعت چھوٹ گئی تو امام کے بعد 1 رکعت پڑھے الحمد اور سورت کے ساتھ۔ مسئلہ 36، مسبوق نے امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دیا تو نماز نہ ہوئی، پوری کرے، اگر بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں، اور اگر امام کے ذرا بعد پھیرا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور قصداً سلام پھیرا یہ سمجھ کر کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو نماز جاتی رہی، پھر سے پوری نماز پڑھیں، کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ مسئلہ 37، کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے شروع کی اور اگر ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کرنے پایا تھا کہ یوں ہی جماعت شروع ہوئی تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور فجر و مغرب میں تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہو تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسئلہ 38، 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے بلکہ 1 رکعت اور پڑھ کر 2 پر قاعدہ کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے، 2 پہلے رکعت پڑھے ہیں وہ نفل ہو گیا۔ مسئلہ 39، اگر 3 رکعتیں پوری پڑھ لی اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا،
خود ہی چاروں رکعتیں مکمل کرے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جائے، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ مسئلہ 40 4 رکعت والی نماز میں ابھی تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہوئی تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسئلہ 41 نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے توڑنے کی نیت سے ایک طرف سلام پھیر دے۔ مسئلہ 42 نفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نیت نہ توڑے بلکہ پوری کر کے شامل ہو، البتہ نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو دوسری رکعت پر توڑے، اگر تیسری چوتھی میں ہو تو نہ توڑے۔ مسئلہ 43 جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کی حکم نہیں، یا یہ کہ ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت دوسری مسجد میں ہوئی تو نہیں توڑ سکتا، اگرچہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب بھی توڑ نہیں سکتا۔ مسئلہ 44 قیام، رکوع، سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مسئلہ 45 جو چیزیں فرض ہے ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے، یعنی اگر فرض چیزوں سے کوئی کام امام سے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی، جیسے امام سے پہلے سجدہ کر لیا اور ابھی امام سجدہ میں نہ آیا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا تو نماز ہو گئی، ورنہ نہیں۔ مسئلہ 46 مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ گیا تو سجدہ ہو جائے گی، مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے۔ مسئلہ 47 مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ صف کے جگہ موجود ہو، اور اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں، اور اگر کسی کو صف میں سے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ اچھا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسائل کو جانتا ہو، کہیں اس کو کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے، اور چاہے یہ کہ یہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے، اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی بہار شریعت۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آگے کل کے ویڈیو میں جماعت قائم کرنے کا طریقہ۔ تب تک کے لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی سوال کریں انشاءاللہ العزیز مکمل جواب دیا جائے گا، اور کسی موضوع پر اپڈیٹ چاہیے یعنی ویڈیو بیان چاہیے تو اس موضوع کا نام آپ کومنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں، جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔